بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج سے ایک نیا سلسلہ کلام شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں سرکار کے ظہور و خروج کے وقت دنیا کے مختلف شہروں کا کردار بیان کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت ساری حدیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں جہاں پہ سرکار کے ناصرین ایک مخصوص مقام پہ ایک مخصوص پرچم لے کر ظاہر ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ایران کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ آخری زمانے میں ایران وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ 3 حصوں میں سے 2 حصے برباد ہو جائیں گے اور جو تیسرا حصہ ہے وہ قائم رہے گا۔ اس ہی حصے سے سید حسنی سیاہ پرچموں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اسی سلسلے میں شہر قم کو ایک خاص قسم کی اہمیت حاصل ہے جس کے بارے میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانی سماج پستی تباہی بربادی کی طرف گامزن ہوگا تو اسی شہر سے امید کی جھلک ظاہر ہوگی اور نور کے پرچم اسی تاریکی میں اپنی جگہ بنا لیں گے۔ آخری زمانے میں شہر قم اس ذمہ داری کو نبھائے گا۔ قم ایک ایسا شہر ہے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنا حرم قرار دیا۔ قم اور اہل قم ولایت اور شیعت کے لیے ایک نمونہ اور اس کا راز و رمز ہے۔ ایک گروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ ہم رہ کے رہنے والے ہیں، یہ ایک شہر ہے ایران کا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے قمی بھائیوں کو مبارک ہو۔ اس گروہ نے چند بار تقریر کی کہ نہیں، ہم قم کے نہیں، ہم رہ کے رہنے والے ہیں، اہل رے سے ہیں، لیکن حضرت نے اپنی پہلی بات ہی دوبارہ دہرائی اور اس وقت فرمایا کہ خداوند عالم کا حرم مکہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم مدینہ اور کوفہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا حرم ہے اور ہم اہل بیت کا حرم شہر قم ہے۔ عنقریب میرے فرزندوں میں فاطمہ نامی بیٹی وہاں پر دفن ہوگی، جو بھی اس کی معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس پر بہشت واجب ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات اس وقت کہی جب ظاہراً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ صفحان کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو الحسن جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس تھا کہ قمیوں اور امام زمانہ علیہ السلام سے ان کے لگاؤ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند سبحان ان پر رحمت نازل کرے، ان سے راضی رہے، اور اس کے بعد اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا بہشت کے 8 دروازے ہیں جس کا ایک دروازہ قم والوں کے لیے ہے۔ ملکوں اور شہروں کے درمیان وہ لوگ نیک اور برگزیدہ افراد ہیں، ہمارے شیعہ ہیں۔ خداوند عالم نے ہماری ولایت اور دوستی ان کی تمیت اور سرشت سے ملا دی ہے۔ اسی روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے شہر قم کو اہل بیت علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کے عاشقوں کا مرکز سمجھا۔ شاید وہ بہشتی دروازہ جو شہر قم سے مخصوص ہے باب المجاہدین یا باب الاخیار کا دروازہ، جیسا کہ روایت میں بھی اہل قم کو نیکوکار شیعوں کا درجہ دے دیا گیا۔
خداوند عالم ہر زمانے میں ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو دوسروں پر حجت و دلیل رکھتے ہیں، اور جب وہ لوگ راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہیں، کلمت اللہ کی بلندی کے لیے مبارزہ کرتے ہیں، تو خداوند عالم ان کا ناصر و مددگار ہوتا ہے۔ اور اختتام میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، امام علی مرتضیٰ علیہ السلام میرا ایک قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوا اس نے امان پائی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔